بخاری شریف کی روایت، حضور سید عالم ایک یہودی کے ساتھ بیع کی۔ اب روایات کی الفاظ کے اندر اختلاف ہے، بعض نے کہا گھوڑا، بعض نے کہا اونٹ۔ محبوب عالم گھوڑے کی بیع کر لی۔ اب ہوا یہ کہ وہ یہودی کو کہیں سے زیادہ پیسے ملے یا زیادہ آفر ہوئی۔ اب محبوب عالم حضور سید عالم، حضور فرمایا کہ یہ پیسے لو اور گھوڑا مجھے دے دو تھوڑی دیر کے بعد۔ اب وہ بندہ مکر گیا، وہ کہنے لگا آپ کی میری بیع ہوئی نہیں۔ وہ کہنے لگا آپ کی میری بیع ہوئی نہیں۔ صحابہ موجود تھے، صحابہ کو غصہ آ گیا۔ اب کوئی صحابہ سے پوچھے صحابہ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ بیع نہیں کی، صحابہ کو غصہ آ رہا ہے۔ صحابہ کو غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ یہ زبان وما ینطق عن الہویٰ، کہ حضور فرمایا رب نے میری زبان پر حق کو جاری کر دیا۔ یہ وہ زبان ہے جس پر یہ وہ شخصیت ہے جس پر قرآن کا نزول ہوتا ہے اور جس زبان سے قرآن جاری ہوتا ہے، یہ وہ ہستی ہے۔ اس زبان سے تو ناحق جھوٹ کا امکان ہی نہیں نا۔ اس بندے نے یہ نہیں کہا میں نے آپ کو بیچنا نہیں، اس نے کہا بھی آپ نے مجھ سے بیع کی ہی نہیں۔ حضور نے صحابہ کو روکا۔ وہ یہودی کہنے لگا اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو آپ اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں۔ آپ کی شریعت کہتی ہے کہ گواہی ہو تو فیصلہ ہوگا، تو آپ گواہ لے آئیں۔ اگر آپ گواہ لے آئیں تو اپنی شریعت کے مطابق ہی فیصلہ کر لیں۔ اب لوگوں کا مجمع تھا، معاملہ چل رہا تھا۔ حضرت خزیمہ آئے، آپ نے لوگوں سے پوچھا معاملہ کیا چل رہا ہے؟ انہوں نے بتایا یہ معاملہ ہے۔ حضرت خزیمہ آ کے کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے یہ گھوڑا تم سے خریدا۔ معاملہ ہو گیا سادہ۔ اس کے بعد حضور فرمایا کہ اے خزیمہ تم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، اور یاد رکھیں گواہ ہوتا کیا ہے، گواہ کی تعریف اگر آپ کو معلوم ہو گواہ ہوتا کیا ہے۔ حضور گواہ کہتے ہیں کہ جس بندے نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو یا سنا ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ صاحب جو بیٹھے ہیں کہ یہ آئیں کسی مولوی صاحب کے پاس، جی میں نے نکاح کرانا ہے، تو ان سے پوچھا جب آپ کا گواہ کدھر ہے تو یہ کہیں کہ میرا گواہ جو ہے وہ کراچی میں بیٹھا ہے، تو ایسے جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے نکاح کرنا تو گواہ کی موجودگی بھی وہاں پر ضروری ہے۔ حضور فرمانے لگے خزیمہ تم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے جب بیع ہوئی۔ وہ کہنے لگے، حضرت خزیمہ کہنے لگے حضور اس گھوڑے کی کیا اوقات ہے؟ حضور اگر آپ دعویٰ کر دیں تو یہ پوری دنیا ہم اس کی بھی شہادت دے دیں، اور دنیا کی کیا بات ہے اگر ہم نے آپ کے کہنے پر آسمانوں کی خبر کو تسلیم کر لیا، اگر ہم نے نہ دکھنے والے رب کو تسلیم کر لیا آپ کے کہنے پر، تو یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ گواہی کون سی بڑی بات ہے؟ اور حضور کی دور اندیشی کا اندازہ اس بات سے لگائیے۔ حضور فرمایا کیا خزیمہ؟ حضور مسکرائے۔ حضور فرمایا خزیمہ قرآن کا فیصلہ ہے، علماء نے قرآن سے ثابت کیا کہ ایک بندے کی ایک گواہی ہے، لیکن خزیمہ ایک بندے کی گواہی ایک ہوتی ہے، لیکن آج کے بعد جب تو کہیں پر شہادت دے دے گا، تو کہیں پر گواہی دے دے گا، تو لوگوں سن لو خزیمہ اکیلا ہوگا، اس کی گواہی دو کے برابر ہوگی۔ اب دور اندیشی یہ تھی کہ جب سیدنا صدیق اکبر کے دور میں قرآن کو یکجا کیا جانے لگا تو سورۃ توبہ کی آخری دو آیات کسی کے پاس نہیں تھی، اور فیصلہ یہ ہوا کہ جو بندہ بھی آیت لے کر آئے گا تو دو گواہیاں پیش کرنی پڑیں گی۔ اب یہ دو آیات حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھیں۔ آپ نے جب وہ آیات لے کر آئے نا آپ کو، تو صحابہ نے کہا کہ آپ گواہ لے کر آئے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ بول اٹھے لوگوں چپ کرو، یہ وہ خزیمہ ہے کہ حضور رب کے محبوب حضور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تھا کہ لوگوں کی گواہی ایک ہوتی ہے لیکن میرے خزیمہ کی گواہی دو کے برابر ہوتی ہے، لہٰذا خزیمہ کی ان دو آیات کو قبول کر لو کیونکہ خزیمہ کی ایک کی گواہی دو کے برابر ہے۔